نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، نور قرآن کی نشست کے ساتھ آپ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچانے کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، آج کی درس قرآن کی گفتگو کا جو موضوع ہے وہ سخاوت سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ آج کی اس نشست میں آپ کی صرف سخاوت پر گفتگو کروں گا۔ قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات آپ کی سخاوت کا اعلان کرتی ہیں، پھر آپ کی ساری زندگی فقراء کو، محتاجوں کو دیتے ہوئے گزرتی ہے۔ آپ کی سخاوت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر بھی آپ کسی سے ادھار لے کر فقیر کو عطا فرما دیتے تھے۔ قرآن مجید برہان رشید کی میں نے جو آیت بینہ تلاوت کی ہے، اس آیت کی تفسیر میں کثیر مفسرین نے آپ کی سخاوت کا ایک واقعہ نقل فرمایا ہے۔ میں نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 55 تلاوت کی ہے، جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے تمہارے دوست ہیں۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون، اور وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں جب وہ رکوع میں ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس آیت کی روشنی میں مفسرین کرام نے آپ کی سخاوت کے دو واقعے نقل کیے ہیں۔ پہلا واقعہ جس کو علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں نقل کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن مولا کائنات رکوع کی حالت میں نماز میں تھے کہ ایک سائل آیا اور اس نے سوال کیا، اور اس وقت آپ کے ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی تھی، تو آپ نے حالت رکوع میں وہ انگوٹھی آپ نے سائل کو عطا فرما دی، اور جب آقا علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اور پھر آقا علیہ السلام نے قرآن مجید برہان رشید کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 55 کو آقا علیہ السلام نے تلاوت فرمایا۔
اسی طرح کا ایک اور واقعہ جس کو امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں نقل کیا اور امام خازن نے تفسیر خازن میں اس کو نقل کیا، جس کو روایت کیا ہے جناب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے ظہر کی نماز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کی، اور جب ہم ظہر کی نماز ادا کر کے فارغ ہوئے تو ایک سائل آیا اور اس نے آ کر صدا دی کہ میں سائل ہوں اور مجھے کچھ عطا کیا جائے، تو کسی نے بھی اس کو کچھ نہ عطا کیا۔ اور یہاں یہ بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ کسی کے دل میں یہ بات، یہ ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس سائل کو کچھ نہ دیا۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت صحابہ میں کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو، وگرنہ یہ قطعاً نہیں ہو سکتا ہے کہ حضور کے صحابی سے سوال کیا جائے، صحابی نہ عطا کر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کی تربیت ہی اس طرح کی تھی، تو اس وقت جب اس کو کچھ نہ ملا تو اس سائل نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے اور کہنے لگا کہ یا اللہ تو گواہ ہو جا، میں نے تیرے رسول کی مسجد میں سوال کیا، میں نے تیرے نبی کی مسجد میں سوال کیا ہے، لیکن کسی نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جب اس سائل نے یہ کہا، اس وقت حضرت مولا کائنات حسنین کریمین کے بابا سیدہ پاک کے شوہر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اس وقت نماز میں رکوع کی حالت میں تھے۔ جب اس سائل نے یہ کہا تو آپ نے اپنے ہاتھ کا اشارہ کیا اور ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، آپ نے حالت رکوع میں آپ نے وہ انگوٹھی اتار کر جو ہے اس کو سائل کو عطا فرما دی۔ تو اسی کی طرف مفسرین کرام فرماتے ہیں، اللہ پاک نے اشارہ فرمایا کہ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں وہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح کی قرآن مجید قرآن رشید کی آیت بینہ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 274۔ اور وہ لوگ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں سرًا وعلانیہ، چھپا کر اعلانیہ طور پر، باللیل والنہار، رات کو دن کو چھپا کر اور اعلانیہ طور پر، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ قرآن مجید قرآن رشید کی یہ آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی کی شان میں نازل کی ہے، کیونکہ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ کے پاس 4 درہم تھے، اس میں آپ نے 1 درہم رات کو خرچ کیا، 1 دن کو خرچ کیا، 1 چھپا کے خرچ کیا اور 1 اعلانیہ خرچ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شان میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ عزیزان گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت، آپ سخاوت کے سمندر تھے، سخاوت کے دریا تھے، دن رات آپ سخاوت فرماتے تھے۔ جب بھی کوئی سائل آپ کے دروازے پر ہے، کبھی آپ کے در سے سائل خالی نہیں دیا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ حالت جنگ میں تھے اور دشمن کے ساتھ لڑ رہے تھے، دشمن لڑتے لڑتے دشمن جو ہے اس کی تلوار ٹوٹ گئی۔ جب اس کی تلوار ٹوٹ گئی تو اس نے کہا کہ علی مجھے اپنی تلوار دے دو۔ عزیزان گرامی، آپ اندازہ کریں کہ شان میں دشمن ہے، این لڑائی کا وقت ہے، دشمن کی تلوار ٹوٹ گئی ہے، اس نے علی سے تلوار مانگی۔ اللہ اکبر، جناب حضرت مولا کائنات نے تلوار دشمن کو عطا فرما دی۔ جب آپ نے دشمن کو عطا کر دی تو وہ حیران ہوا، اس نے کہا علی حالت جنگ میں اب تمہارے پاس آئی کچھ نہیں، میں نے تو آپ سے تلوار مانگی اور آپ نے تلوار عطا کر دی۔ اللہ اکبر، مولا کائنات نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اے مانگنے والے، علی سے آج تک جب بھی کسی نے مانگا ہے
کسی عام انسان سے نہیں مانگا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب آپ نے حالت جنگ میں آپ کے اس عمل سے آپ کی دو عظمتیں ظاہر ہوتی ہیں، ایک آپ کی سخاوت اور ایک آپ کی شجاعت۔ آپ نے حالت جنگ میں سخاوت بھی دکھا دی، اپنی شجاعت بھی دکھا دی کہ نہیں دشمن پر حملہ نہیں کیا، بلکہ اگر دشمن مانگتا ہے آپ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اور پھر عزیزان گرامی، علی کی سخاوت پھر خالی نہیں جاتی ہے، علی کی سخاوت پھر رنگ ہی لے آتی ہے۔ اور اس واقعے میں علی کی سخاوت رنگ لے آتی ہے کہ وہ دشمن جو آپ سے لڑنے کے لیے آیا تھا، جو آپ کو مارنے کے لیے آیا تھا، وہ کہنے لگا علی تیری سخاوت پہ قربان جو، علی تیری شجاعت پہ قربان جو۔ کہا علی اب تیرے ساتھ لڑوں گا نہیں۔ کہا کیا کرو گے؟ فرمایا تیرے ساتھ لڑوں گا نہیں، اب مجھے بھی اپنے نبی کا کلمہ پڑھا دے۔ وہ بندہ میدان جنگ میں آپ کی سخاوت کو دیکھ کر وہ بندہ کلمہ پڑھتا ہے، حضور کا غلام ہو جاتا ہے۔ یہ ہے علی کی سخاوت۔ اور ایک مرتبہ ایک سائل آیا، اس نے کہا علی میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دیجیے۔ جب آپ نے اس نے کہا تو آپ نے اپنے غلام کمبر کو کہا کہ جاؤ اس کو توشہ دان میں کھانا رکھا ہے، اس کو آپ نے فرمایا کہ جاؤ کھانا دو اس کو۔ اس نے کہا حضور کھانا توشہ دان میں رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا توشہ دان ہی دے دو۔ اس نے کہا حضور وہ توشہ دان جو ہے وہ اونٹ کی پیٹھ پہ رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا اونٹ بھی دے دو۔ اس نے کہا اونٹ جو ہے اونٹ کی قطاروں کے ساتھ بندھا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر سارے اونٹ ہی دے دو۔ جب کمبر نے یہ سنا، اس نے اونٹ کی مہار کو پکڑا ہوا تھا، جلدی جلدی اس نے مہار کو چھوڑ دیا۔ جناب مولا کائنات نے کہا کمبر کیا ہوا؟ اونٹ کی رسی کو چھوڑ دیا۔ کہا حضور آج دریائے سخاوت جوش میں تھا، حضور آج دریائے سخاوت ٹھاٹے مار رہا تھا، حضور آج دریائے سخاوت جوش میں تھا۔ آپ نے کمبر نے کہا حضور آپ نے کھانا بھی دے دیا، توشہ دان بھی دے دیا، اونٹ بھی دے دیے، میں نے دیکھا دریائے سخاوت جوش میں، کہیں مجھے بھی اس سائل کو نہ عطا فرما دے۔ جب علی کا دریائے رحمت دریائے سخاوت جوش میں آتا تو میرا علی ایسی سخاوت کرتا تھا، علی کی سخاوت ایسی تھی۔ اسی طرح عزیزان گرامی، آپ کی سخاوت کا ایک اور واقعہ، ایک مرتبہ سیدہ پاک سیدہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے ایک مرتبہ سوت کاتا، اور سوت کاٹنے کے بعد اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ علی جاؤ اس کو بازار میں فروخت کر دو، اور فروخت کرنے کے بعد جو پیسے ملے گھر کا راشن لے کر آئیں۔ حضرت مولا کائنات کا سوت لے کر گئے، بازار میں فروخت کیا، وہ 6 درہم کا فروخت ہوا۔ راستے میں ایک سائل کھڑا تھا، اس نے کہا علی میں بھوکا ہوں، بچے بھی بھوکے ہیں، مجھے کچھ عطا کیجیے۔ آپ نے وہ 6 درہم اس فقیر کو عطا فرما دی۔ اب گھر جا رہے تھے خالی دامن، اللہ اکبر۔ جب راستے میں جاتے ہیں تو آگے ایک شخص آتا ہے، اس نے اونٹنی پکڑی ہوئی تھی، کہنے لگا علی اونٹنی خریدو گے؟ حضرت مولا کائنات نے کہا کہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ اس نے کہا علی پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہیں ادھار پہ دینے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کو ادھار دے دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے 100 درہم میں وہ اونٹنی خرید لی۔ جب وہ 100 درہم میں اونٹنی خریدی اور راستے میں آگے جا رہے تھے، ایک بندہ کھڑا تھا، اس نے کہا علی اونٹنی بیچو گے؟ آپ نے فرمایا بالکل بیچوں گا۔ اس نے کہا کتنے میں؟ آپ نے فرمایا 160 درہم۔ اس نے 160 درہم میں اونٹنی خرید لی اور 160 درہم مولا کائنات کو عطا فرما دیے۔ اب آپ راستے میں جاتے ہیں تو آگے وہی شخص آ جاتا ہے جس نے اونٹنی آپ کو قرض میں دی تھی۔ اس نے کہا کہ علی میرے 100 درہم دے دو واپس۔ آپ نے اس کو 100 درہم دے دی اور گھر میں چلے گئے 60 درہم، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، اگر تم میرے راستے پہ 1 خرچ کرو گے تو میں تمہیں 1 کے بدلے 10 دوں گا۔ 100 تو ادھر چلے گئے اور رب کائنات نے علی کو 6 درہم کے بدلے 60 درہم عطا فرما دیے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، اگر تم 1 نیکی کرو گے تو 10 ملیں گے۔ علی کو 6 کے بدلے رب نے 60 درہم دے دیے اور گھر میں گئے، سیدہ پاک کو سارا واقعہ سنایا تو سیدہ پاک نے کہا کہ ہم اپنے بابا کے پاس چلتے، جا کر یہ ساری بات بتاتے ہیں۔ دونوں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت مولا کائنات نے ساری بات سنا دی۔
اللہ میرے آقا کریم مسکرا پڑے. حضور نے فرمایا علی جانتے ہو وہ جو اونٹنی لے کر آیا تھا وہ کون تھا؟ عرض کیا کہ میں نہیں جانتا. حضور نے فرمایا علی جو تمہیں اونٹنی دے دیا تھا، جو تمہیں اونٹنی ادھار بھیج دیا گیا تھا، وہ کی زمین کا انسان نہیں تھا. عرض کیا کہ کون تھا؟ حضور نے فرمایا کہ وہ فرشتوں کا سردار حضرت جبریل امین تھا، اور جس نے اونٹنی تو اس سے خریدی تھی وہ حضرت میکائیل تھے. اور فرمایا کہ علی یہ اونٹنی وہ ہے، یہ اونٹنی بھی اب عام اونٹنی نہیں تھی، یہ اونٹنی وہ تھی جو قیامت والے دن میری فاطمہ کی سواری بنے گی. جنت سے اونٹنی بنا تھے. رب کو تیری سخاوت اتنی پسند آ گئی. عزیزان گرامی، علی کی سخاوت کا حال یہ ہے. علی کی سخاوت ٹھاٹھ مارتی تھی. حضرت مولا کائنات سے جب بھی کسی نے کوئی سوال کیا، یا سیدہ کے دروازے پر جب بھی کوئی سوال کیا گیا، تو یہ وہ دروازہ تھا جب ان کے در سے کوئی بھی خالی نہیں جاتا تھا. عزیزان گرامی، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سخاوت علی کے صدقے اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت کو بہتر بنائے.